الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ گنہگار انسان کے جو اثرات سماج اور معاشرے پر جب پڑتے ہیں تو سماج اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کئی ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی خیر و برکت سے، اللہ کی طرف سے آنے والی عافیت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے خیر کے فیصلوں سے آدمی گناہ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، شہر دھارواڑ کے حالات تو دیگر وہ الگ ہیں۔ پانی کی فراوانی ہے، پانی کی اتنی زیادہ قلت یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اگر آپ تھوڑا یہاں سے دور کے علاقے میں چلے جائیں گے تو لوگ ایسے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک مہینہ ہو گیا نہ ان کے کپڑے دھلے گئے نہ وہ خود نہائے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش زیادہ ہونی تھی، اور جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی تھی حالت اب یہ ہے کہ وہاں بھی پانی سوکھ چکا ہے۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے افسوس کی بات یہ کہ ہمیں نماز استسقاء کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ نماز استسقاء کہتے ہیں وہ نماز کہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اللہ سے پانی طلب کیا جاتا ہے، اسے نماز استسقاء بولتے ہیں۔ سنت مؤکدہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی، اس کے طریقے بھی بتلائے، اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے بھی اسے عملی جامہ پہنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط ساری آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے اللہ سے پانی انہوں نے طلب کیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں، اللہ کی رحمت، اس کی برکت آنے سے رک گئی ہے، اور اسی لیے رب ذوالجلال نے کلام مقدس میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے اللہ سے ڈرتے اور ایمان لاتے، گناہوں سے دور رہتے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دیتا خیر و برکت کے۔ تو خیر و برکت کے دروازے کا رک جانا انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر اور فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری کا جو فساد ہے، آزمائش کا جو شکار ہوتا ہوا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر خیر سے محروم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انسانوں کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا گنہگار انسان جب تک اس دنیا کے اندر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پاپی کی وجہ سے لوگوں پر خیر کے جو فیصلے فرماتا ہے وہ روک لیتا ہے، گنہگار انسانوں کی وجہ سے۔ پرندے اس سے پریشان ہوتے ہیں، درخت اس سے پریشان رہتے ہیں، انسان اس سے پریشان رہتے ہیں، گنہگار انسان ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر کوئی آدمی ذرا
ایسا آدمی ہے جو لوگوں پر خوف ڈھاتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، لوگ اس سے ڈرے سہمے ہوئے رہتے ہیں، لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاجر، جب یہ لوگ مر جاتے ہیں، اذا مات، جب یہ مر جاتے ہیں، تستریح منہ العباد، بندے جو ہے آرام سے پاتے ہیں۔ جب مر جاتا ہے تو بھئی بڑا اچھا ہو گیا، بڑا آدمی مر گیا، یہ جب تک زندہ تھا کسی کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیا، یہ مر گیا ہے تو اب اطمینان کے ساتھ سے اطمینان اب نظر آ رہا ہے، پوری گلی جو ہے اطمینان نظر آ رہی ہے، وغیرہ جب بھی یہ پھرتا تو لوگوں کو ڈر لگا ہوا رہتا تھا، اس کے گناہ سے لوگ ڈرتے تھے۔ وہ مر جاتا ہے تو بندے اس سے آرام پاتے ہیں۔ اور مزید پر والبلاد، شہر بھی وہ مرتا ہے تو خوشی مناتا ہے کہ یہ پاپی چلا گیا، بہتر تھا، اگر یہ رہتا تو اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ والشجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت بھی اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، درخت بھی اس انسان سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ والدواب، اور فرمایا کہ جو یہ جانور وغیرہ ہوتی ہیں، چرند پرند ہوتی ہیں، یہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، گناہ کے اثرات جب معاشرے پر پڑتے ہیں تو اس کے کافی مضر اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارش یہ تمام کی تو آنے والی رک جاتی، وقت پر نہیں آتی، سوکھا پڑ جاتا ہے، باڑھ آ جاتا ہے، بارش آتا ہے تب بھی نقصان کرتا ہے، بارش نہیں آتا تب بھی نقصان ہوتا ہے، دونوں طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ان تمام تر معصیتوں کے باوجود، انسانوں کے ان تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی گرفت نہیں کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کریمیت ہے کہ وہ ہم انسانوں کو مہلت دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر پکڑنا شروع کر دے، قرآن مجید اللہ نے ایک مقام پر ذکر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنا شروع کر دے، انہیں سزا دینا شروع کر دے، تو روئے زمین پر جانوروں کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہتا، روئے زمین پر جانوروں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت مقررہ تک انہیں مہلت دیتا ہے، ایک وقت مقررہ تک کیا کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدے کا ایک دن ہے، جب آئے گا تب دے دیں گے، لیکن سب چیزیں یہاں پر نہیں دیتا ہے۔ اسی ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی کچھ عذاب کا مزہ چکاتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ کر آ جائے۔ پورا عذاب نہیں دیتے، پورا عذاب کا ایک دن ہے، اس دن دیا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی انسان جو ان پریشانیوں میں جھجھتا ہے اسے بہت بڑی پریشانی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادنا کہا ہے دون العذاب الادنا لعلهم يرجعون، ہم اسے بڑے عذاب کو مزہ چکانے سے پہلے ہم چھوٹا چھوٹے اسے عذابات دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر آ جائے۔ میرے بھائیوں، ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے آدمی کو سمجھ جانا چاہیے، ان پریشانی کو دیکھ کر آدمی اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں کس روٹ پر جا رہا ہوں، کس راستے پر جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ ہے، اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کی توجہ غیر جانب ہے، اگر اس کی توجہ غلط راستے پر ہے، گناہوں کی طرف ہے، معصیت کی طرف ہے، فسق و فجور کی طرف ہے، تو اس آدمی کو سمجھ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں اور ایسی دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو اگر ہم سیکھ لیں اور ان کو اپنی زبان پر ہم داخل کر لیں، انسان کی زبان سے نکلنے والے ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے ایک دعا سکھلائی، جو کوئی بندہ کہتا ہے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ یہ کلمات کوئی آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ کہتا ہے۔ اگر وہ آدمی جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا، گناہوں کی معافی طلب کرنے کا، معافی طلب کرتے رہے اور اس طرح کی دعاؤں کو اپنی زبان پر لازمی بنائیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اوپر غور و فکر کرتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کا حساب و کتاب لیتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، انسان مرنے کے بعد اس کے لیے کیا کام آنے والی چیزیں ہیں اس کی طرف آدمی توجہ کرتا ہے، آدمی وہ توجہ کرتا ہے، اور جو آدمی کرتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل مند انسان، لہذا اپنی عقل مند انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والعاجز، اور عاجز انسان کون ہے؟ آدمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے، ابھی ہے کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، ابھی کیا ہے زندگی ہی کیا ہے، ابھی انجوائے کرنا ہے، ابھی کیا ہے مزے لینا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس طرح سے جوجتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی انجوائمنٹ کی ہے، یہ جو لائف ہے، یہ جو وقت ہے، یہ پھر ہمیں دوبارہ نہیں ملتا، لہذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ کافروں کی ہے۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ کافروں کے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو چھوڑ دو، وہ کھاتے پیتے رہیں، آسودگی کی زندگی گزارتے رہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہم اسے پکڑ لیں گے تب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو زندگی ہمیں ملی ہے، آج جو زندگی ملی ہے، آپ دیکھیں ہماری جو عمر یہاں تک جو پہنچی ہے، پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، جو پچھلی زندگی میں ہم نے کھویا ہے اب نہیں کر سکتے، آدمی وہ کر نہیں سکتا، عمر اتنی ہو گئی ہے، آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ ایسے ہم میں سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ ان کی عمر گھٹ گئی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پہلے پچھلے وقت میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اب روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کمزور ہو چکے ہیں، نحیم ہو چکے ہیں۔ عبادت پہلے جوانی میں کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ اس کی عمر ہو گئی ہے، اب ٹھہرا نہیں جاتا، کھڑا نہیں جاتا، عبادتوں میں ذوق نہیں ہے، وہ اب کرنا چاہتا ہے آدمی کہ کر نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا اصل جو قیمتی جو اثاثہ ہے ہم نے اسے ختم کر دیا، اسے ضائع کر دیا، اور جس کی وجہ سے کیا ہے آج ہم سن کر بھی آدمی اپنے دل کے اندر صرف ہمت باندھ سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہ آج ہمارے اندر، ہمارے بدنوں میں وہ توانائی نہیں ہے، آج ہمارے جسموں کے اندر وہ قوت نہیں۔ آدمی تھوڑا کھڑتا ہے تو آدمی جو ہے تبھی کپ کپانا شروع کر دیتا ہے، آدمی تھوڑا کھڑتا ہے تو آدمی کیا ہے تبھی پورے طریقے سست ہو جاتا ہے، کیوں؟ عمر کے وقت کو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہماری جو زندگی اب ہے ابھی سے دل میں تہیا کر لیں کہ ہم جو ہے رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور پھر رمضان کے بعد بھی ہم عبادت الہی سے چمٹے رہیں گے، یہ عزم بنانے کی کوشش ہے، وغیرہ پھر وہ وقت بھی گزر جائے گا اور صرف آدمی کیا ہے امیدیں باندھتا رہے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاجز، اور عاجز انسان کیا ہے؟ وتمنا علی الہوا، اللہ تعالیٰ کے اوپر زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ امیدیں باندھتا رہتا ہے، آدمی کل توبہ کرے، کل سے روزہ رکھیں گے، پرسوں روزہ رکھیں، پرسوں سے اس کے بعد تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد تلاوت کریں گے، اس کے بعد استغفار کریں گے، اس کے بعد دعائیں مانگیں گے، اس کے بعد توبہ کریں گے۔ آدمی اس طرح سے کیا ہے تاریخ پر تاریخ دیتا رہتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آدمی کیا ہے امیدوں کے سہارے جی رہا ہے، امیدوں کے سہارے جی رہا ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اس زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رب العالمین سے رب العالمین ہم تمام مسلمان سے ایمان میں زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اور اس زندگی کو انمول سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔